پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ دعا کرو تو ایسے مت کہا کرو اللہ تو چاہے تو قبول کر، تو چاہے تو رد کر، کا یہ رد ہی ہے، یہ رد ہی ہے۔ اس یقین سے کرو کہ اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو اس نے وعدہ کیا ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اس یقین سے کرو کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، میرے مانگنے کی ہوشیاری نہیں ہے، میری دیر ہوشیاری نہیں ہے، میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو نے وعدہ کیا ہے تو تو اپنے کرم سے قبول کرے گا، اور وہ قبول ہی کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے فیصلہ کرتا ہوں۔ پھر جب دعا کرو تو دعا کرنے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ نیک عمل کرو۔ مثال کے طور پہ دعا کرنے سے پہلے چپکے سے صدقہ دو، خاموشی سے صدقہ دو، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھو، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو، 2 زانوں بیٹھو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر حضور پہ درود پڑھو، پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ پھر کہا اس کی رحمت کو محدود مت کرو، اس کی رحمت کو محدود مت کرو، یہ مت کہو اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، بلکہ یہ کہو ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے۔ دیکھو حدیث حضور نے جو دعائیں کی ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا عطا کر ہمیں، فی الدنیا حسنہ اچھی دنیا، وفی الآخرت حسنہ اچھی آخرت عطا کر، وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ یعنی سب کو ملاؤ۔ اب سب کو ملانے سے فائدہ کیا؟ میں دعا کر رہا تھا مجھے دے، نعمت کا مستحق نہ تھا، لیکن کہا ہمیں دے، پوری امت کو ملایا تو پوری امت میں کوئی تو مستحق تھا، تو میں مستحق نہ تھا وہ مستحق تھا، میں اپنے لیے مانگ رہا تھا، ممکن ہے مستحق نہ تھا نہ ملتا، لیکن اب وہ پوری امت کو ملایا تو امت میں کوئی نہ کوئی تو مستحق ہوگا، اب وہ مستحق کو ملے گا تو میں تھوڑی محروم رہوں گا، کیونکہ میں نے سب کے لیے مانگا ہے تو اس کے صدقے میں میری بھی بگڑی بن جائے گی، اس لیے سب کو شامل کیا کرو۔ اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم سے کہا اے موسیٰ، میرے موسیٰ ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، اے موسیٰ ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، وہ دعا قبول ہے۔ اللہ کے کلیم نے عرض کی مولا ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ حالانکہ یہ تو تواضع اور عاجزی ہے، ورنہ اللہ کا نبی تو معصوم ہے، اللہ کا نبی تو معصوم ہے۔ عرض کی ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے فرمایا کسی بندے سے اپنے لیے دعا کروا، اس لیے کہ اس زبان سے تو نے گناہ نہیں کیا۔ حالانکہ نبی تو بے گناہ ہے، لیکن ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے آپ نے میری زبان سے گناہ نہیں کیا، میں نے آپ کی زبان سے گناہ نہیں کیا، تو میری زبان آپ کے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی، اور آپ کی زبان میرے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، اچھا یہاں تو سامنے دعا کرتے، پیٹھ پیچھے تو غیبت ہی کرنی ہے، برائی کرنی ہے، ایک دوسرے کی قبر ہی کھودنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ایسی ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا ہوتی ہے، اور وہ قبول ہی ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا دوسری حدیث پاک میں آتا ہے جب تم کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہو، مثال کے طور پہ اللہ فلاں کو روزی عطا فرما، تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نے اس کے لیے روزی مانگی، اللہ تجھے پہلے دے گا بعد میں اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، اللہ اس کو مصیبت سے بچا، اللہ اس کو رحمتیں عطا فرما۔ اور دعا میں اول بھی درود آخر بھی درود، اس لیے کہ مولانا امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کا شہپر ہے درود۔ شہپر پرندے میں جو اس کے بازو ہوتے ہیں نا، کئی پر ہوتے ہیں، شہ پر اس کو کہتے ہیں جو بڑا پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پرندہ اوپر اڑتا ہے، اس کو شہ پر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دعا کا شہ پر درود ہے،
وہی دعا اوپر جاتی ہے جو درود کے پر کے ساتھ ہوتی ہے. جس دعا میں درود نہیں ہوتا پھر وہ دعا فاروق اعظم کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی معلق رہتی ہے جس میں درود نہیں ہوتا. اس لیے کہ اول درود مقبول بعد میں درود مقبول. اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ پہلا قبول کرے آخری قبول کرے بیچ کا چھوڑ دے. پہلا قبول کرے گا آخری قبول کرے گا تو بیچ کا بھی قبول ہی کرے گا. تو درود پڑھ کے دعا کیا کرو اور پھر جب دعا کرو پیٹ میں بھی حلال ہو جسم پر بھی حلال ہو اس کا خیال کرو. اور جہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہو زمین پاک ہو. اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ ایسے موقع ہیں کہ ایسی گھڑیوں میں دعا رد نہیں ہوتی. شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی. جمعہ کی شب میں دعا رد نہیں ہوتی. جمعہ کے دن بھی دعا رد نہیں ہوتی. اور جمعہ کے دن 2 ٹائم ایسے ہیں جو دعا کے لیے بڑے اکسیر ہے بہت مؤثر ہے. 2 ٹائم. ایک وہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ جا رہا ہوتا ہے اس وقت دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اور دوسرا جو جمعہ کی آخری گھڑی آتی جمعہ کی جو لاسٹ گھڑی آتی ہے اختتامی گھڑی یعنی غروب آفتاب کے وقت مغرب سے کچھ پہلے غروب آفتاب کے وقت وہ دعا کے لیے بہت مؤثر وقت ہے بہت قبول ہوتی ہے دعا. پھر اذان کے بعد سے لے کے 5 وقت اذان کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں اذان اور جماعت کے درمیان دعا کی قبولیت ایسے ہے جیسے شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی وہ بھی قبول ہوتی ہے. دونوں خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح بقرعید کی شب یعنی عید الاضحیٰ کی شب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رجب کی پہلی شب میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب عید الفطر میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب قدر میں جو 27ویں شب عام طور پہ ہوتی ہے پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رمضان المبارک میں چاند دکھنے سے لے کے جو ہے وہ چاند شوال کا نظر آنے تک یا جو ہے وہ اختتامی روزے کا آخری روزے کا سورج غروب ہونے تک ہر سیکنڈ ہر پل ہر ساعت دعا قبول ہوتی ہے. وہاں اس پورے مہینے میں کبھی دعا رد نہیں ہوتی. پورا مہینہ گویا کہ سیزن ہے مانگنے کا. کتنا مانگنا ہے مانگو. مانگتے مانگتے تھکو گے دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا. کیا شان ہے میرے مولا کی. تو شب عید الفطر رمضان شریف کا پورا مہینہ. پھر اسی طرح سے شب برات. پھر اسی طرح سے جب کسی کا انتقال ہو جب کسی کی روح نکلتی ہو تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. تو وہاں زبان سے کوئی ایسا کلمہ مت نکالو اس لیے کہ وہاں جو بھی باتیں ہوتی ہیں فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. تو روح نکلتے وقت کا معاملہ بھی بڑا جو ہے وہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے جب کسی کے. اور خاص طور پہ روح نکلنے کے بعد جب کسی مومن کی آنکھیں بند ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح بارش برستی ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے. دعا مستجاب ہوتی ہے. دیکھو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے. یہاں جو قبول ہونے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح جب مرغ بانگ دیتا ہے اذان دیتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے کہ مرغ اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے.